अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, मार्च की 4 तारीख। मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमलों के सिर्फ 5 दिनों के दौरान जहाँ बहक होने वालों की तादाद 1000 से बढ़ गई है। खित्ते में जारी कशीदगी तेज़ी से फैल रही है और मुतअद्दिद ममालिक इसके असरात की जद में आ चुके हैं। तुर्किया ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल मशरक़ी बहर रोम में नेटो के फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम के ज़रिए तबाह कर दिया गया। मिसाइल का असल हदफ फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान की जानिब से आबी गुज़रगाह बंद करने की धमकी के बाद अमरीका आपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल बरदार जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरिया तैनात करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब अमरीकी डेमोक्रेट कानून साज़ों ने ईरान पर हमले के जवाब पर सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए ख़बरदार किया है कि अमरीका किसी तवील और गैर वाज़ेह अंजाम वाली ज़मीनी जंग में उलझ सकता है। डेमोक्रेट सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉरेन ने ईरान के खिलाफ जंग को गैर कानूनी और झूठ पर मबनी करार दिया है। अक़लियती लीडर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया जंग का जवाब बार बार बदल रही है, जिससे हिकमत अमली पर सवाल उठते हैं। इसी दौरान सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने इम्कान ज़ाहिर किया कि अमरीका ज़मीनी फ़ौज भेज सकता है। कशीदगी के बायस इराक़ ने रोमेला ऑयल फील्ड और मगरबी करना 2 मंसूबे में तेल की पैदावार को सुस्त या आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है, जिससे आलमी मंडी पर असरात मुरतब होने का खदशा है। ईरान के पासदारान इनकलाब कोर ने ऐलान किया है कि उसने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाते हुए 230 ड्रोन्स फायर किए हैं। इन अहदाफ में शिमाली इराक़ के शहर अरबिल में एक अड्डा, अलसलम एयर बेस और कुवैत में कैंप आरिफ जान शामिल हैं। IRGC के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ जंग में उसके इब्तदाई ताकतवर इक़दामात का हिस्सा हैं, जबकि ईरान इससे कबल भी खलीजी रियासतों और इसराइल में अहदाफ को निशाना बनाता रहा है। इराक़ी मीडिया के मुताबिक एक ड्रोन ने बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब वाक़ अमरीकी सिफारतखाने की लॉजिस्टिक सहूलत को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए ने दावा किया है कि अरबिल में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और एक होटल पर भी ड्रोन हमले किए गए। सुलेमानिया में भी एक इमारत पर ड्रोन हमले की इत्तलात हैं, जिसकी वीडियोज़ में आग के शोले देखे गए हैं। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक मशरक़ी सूबे में एक ड्रोन को मार गिराया गया, ताहम फौरी तौर पर नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की गईं। बाद अज़ां ज़राए ने बताया कि रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी, जो सऊदी अरामको के ज़ेर इंतज़ाम है, उसको भी एक प्रोजेक्टिल से निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि उसके दिफाई निज़ाम ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 121 ड्रोन्स तबाह किए, जबकि 8 ड्रोन मुल्क के अंदर गिरे। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने और फजीरा बंदरगाह पर भी हमलों की इत्तलात हैं। कतर की वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक ईरान से दागे गए 10 ड्रोन्स और 2 क्रूज़ मिसाइल मार गिराए गए। कतर एयरवेज़ ने फ़ज़ाई हदूद की आर्जी बंदिश के बाइस परवाज़ें मुअत्तल करने का ऐलान किया है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जैन-नोल बैरूत के मुताबिक फ्रांस के राफ़ेल तैयारों ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब बढ़ने वाले ईरानी ड्रोन्स को तबाह कर दिया, जहां फ्रांसीसी अफ़वाज भी तैनात हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुख़बिर ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास आराग़ची ने सदर ट्रंप को धोखेबाज करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने सिफारतकारी को नुकसान पहुंचाया और एटमी मुज़ाकरात को कारोबारी सौदेबाजी समझकर
معاملات کو بگاڑا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ تاہم ایرانی میڈیا کے مطابق نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے مجلس خبرگان کا اجلاس جاری ہے اور حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے عمل میں وقت لگ سکتا ہے اور اس میں تقریباً 1 ہفتہ درکار ہو سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق شہید ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای کو مقدس شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق انہیں ایک بڑی عوامی یادگاری تقریب کے بعد تدفین دی جائے گی۔ آیت اللہ خامنہ ای مشہد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد امام رضا کے مزار کے احاطے میں مدفون ہیں۔ تدفین کی تاریخ اور تقریب کی حتمی تفصیلات حکام کی منظوری کے بعد جاری کی جائیں گی۔ چین نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اور اس کے اطراف کے پانیوں کا تحفظ عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ گزرگاہ بین الاقوامی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے نہایت اہم ہے، لہذا خطے کے امن و استحکام کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ چین نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ فوری طور پر فوجی کارروائیاں روک کر کشیدگی کم کی جائے تاکہ عالمی معیشت متاثر نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر امریکی بحریہ کمرشل جہازوں کے ہمراہ آبنائے ہرمز میں داخل ہوگی تاکہ تجارتی سرگرمیوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آئل ٹینکر سمیت تمام تجارتی جہازوں کو انشورنس اور مالی ضمانت فراہم کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کے مطابق خلیج میں کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتیں عارضی طور پر بلند رہ سکتی ہیں، تاہم جنگ کے خاتمے کے بعد قیمتوں میں نمایاں کمی کی توقع ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے اور اس راستے سے گزرنے والے جہازوں کو ممکنہ میزائل یا ڈرون حملوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث بھارتی کمپنیوں نے قدرتی گیس کی سپلائی میں 10 سے 30% کمی کر دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق پیٹرونیٹ LNG نے گیل انڈیا کو کٹوتی سے آگاہ کیا۔ بھارت دنیا کا چوتھا بڑا LNG خریدار ہے اور درآمدات کے لیے خلیجی ممالک پر انحصار کرتا ہے۔ قطر کی جانب سے LNG پیداوار میں رکاوٹ کے بعد یورپی گیس کی قیمتوں میں بھی 30% سے زائد اضافہ رپورٹ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اسپین کے ساتھ تجارتی روابط منقطع کر سکتا ہے کیونکہ میڈرڈ نے ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں میں تعاون سے انکار کیا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ اسپین کا موقف جنگ کے خلاف ہے اور تنازعات کا حل بمباری نہیں بلکہ سفارتکاری ہے۔ اور پاکستان سے متعلق یہ خبریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے افغان طالبان کے خلاف جاری آپریشن غضب للحق کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ جوابی کارروائی میں 481 مخالف کارندے ہلاک اور 696 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق 226 چیک پوسٹس تباہ اور 35 پر قبضہ کیا گیا، جبکہ 198 ٹینک اور دیگر عسکری گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ 56 مقامات پر فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان نے افغانستان میں اہم بگرام ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا، جس میں ہینگر اور گودام تباہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے، جس میں جدید ہتھیار اور ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سری لنکا کے ساحل کے قریب ایرانی بحریہ کا جنگی جہاز آئرس ڈینا ڈوب گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ جہاز کو امریکی آبدوز نے نشانہ بنایا۔
سری لنکن حکام کے مطابق 30 زخمی اہلکاروں کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جہاز پر مجموعی طور پر 180 افراد سوار تھے۔ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایران پر حملوں کے خلاف 6 مارچ کو پرامن مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے عالمی برادری سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کھیل۔ مصر کے شہر اسماعیلیہ میں جاری ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائر میں پاکستان نے آسٹریا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر ایونٹ میں اپنی مسلسل تیسری کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میچ کے تیسرے کوارٹر تک پاکستان کو 2-0 کی برتری حاصل تھی، جبکہ چوتھے کوارٹر میں قومی ٹیم نے مزید 2 گول کر کے کامیابی کو یقینی بنایا۔ پاکستان کی جانب سے ابو بکر نے 2 گول کیے، جبکہ اصفر اور سفیان خان نے ایک بار گیند کو جال کی راہ دکھائی۔ قومی ٹیم جمعے کو سیمی فائنل میں میدان میں اترے گی، جہاں کامیابی کی صورت میں اسے براہ راست ورلڈ کپ میں شرکت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان کے پاس 8 سال بعد ورلڈ کپ کھیلنے کا یہ سنہری موقع ہے۔ قومی ٹیم نے آخری بار مینز ہاکی ورلڈ کپ میں شرکت کی تھی۔ آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ کلکتہ میں کھیلے جا رہے میچ میں نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹر نے ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ آخری اطلاعات تک ساؤتھ افریقہ نے 19ویں اوور میں 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر 165 رنز بنا لیے تھے۔ یہ آخری اوور کھیلا جا رہا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل کل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ممبئی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف 11 سے 15 مارچ تک 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ کپتان شاہین شاہ آفریدی کی قیادت میں ٹیم میں 6 نئے کھلاڑی شامل کیے گئے ہیں، جبکہ سابق کپتان بابر اعظم اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اب تک 39 ون ڈے میچز کھیلے جا چکے ہیں، جن میں پاکستان نے 34 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔